ناممکن ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حقیقی مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اب ادھر نبی علیہ السلام ہے مانگنے والے، اگر یہ مانگ لیں ان کی دعا پوری نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی کیا ہے ناممکن۔ تو پھر مالک کریم ان کے خیالات سے وہ الفاظ ہی نکال دیتا، بس مانگے ہی نہ، یہ مانگے ہی نہ۔ اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے، جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ آپ رحمت محض ہی تھے، صرف رحمت ہی ہے، کیونکہ آپ کا نام پاک ہی بندہ دیکھ لے ابراہیم یعنی اب رحیم، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اگرچہ لفظی اور لغوی معنی مہربان باپ بھی ہوتا ہے، مہربان باپ بھی ہوتا ہے۔ ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش فرمائی کہ اللہ کے علم قرآن میں یہ جملے ارشاد فرما دیے، یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، ہم سے جھگڑنے لگا۔ مرد ہیں سارے نجدی، قرآن کی آیت کو نکالو جو کہتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بس چوڑے چمار کی مثل، یہ کسی کو جرت ہی نہیں ہے چونو چنا کر۔ اللہ کریم کا قرآن یجادلنا فی قوم لوط، اختیارات تھے تو اتنی کھل کے گفتگو کی جا رہی، اتنی کھل کے۔ یہ قرآن عظیم نے یہ وہی بات کرنے لگے ہیں، یہ بھی مصنف بھی، قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت اور رتبہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ اللہ کریم خود ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کو کتنی میری بارگاہ میں بولنے کی، میری بارگاہ میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ اتنے تک تو فرمایا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا جناب ابراہیم، ہم سے جھگڑنے لگے جناب ابراہیم۔ اور حدیث میں شب معراج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا تھا، تیز اور بلند آواز سے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا معراج کی رات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ پتہ تو سرکار کو بھی تھا، لیکن پوچھنے سے امت کو بھی پتہ چل جائے کہ آگے ہے کون، آگے فرمایا کہ کون ہے جبریل؟ یہ عرض کی یا رسول اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ اپنے رب پر اتنا بلند آواز سے تیز گفتگو کر رہے ہیں۔ جبریل امین نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، ان کا رب بہتر جانتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ہی تیزی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ہی تیزی ہے۔ اب غور کریں کہ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تو تیز اور بلند آواز میں گفتگو تھی کہ سرکار نے یہ جملے بولے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی یہ یوں بولتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی یہ۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں قدر تیزی ہے۔ قدر کیا ہے؟ تیزی۔ یہ عزت اور وجاہت ہے تبھی تو بول رہے تھے نا، عزت وجاہت نہ ہوتی قرآن میں یہ جملے نہ آتے، یجادلنا فی
قوم لوط کو ہم سے جھگڑنے لگا، ورنہ کس کی مجال ہے کہ اللہ سے جھگڑا کر سکے؟ یہ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے رتبے اور ان کے مقام کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب آپ کیا ہو جاؤ گے۔ تو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے کے سارے امتی جنت کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر عزت و وجاہت نہیں ہے تو ایسے جملے کیوں ہیں؟ عزت و وجاہت نہیں ہے تو ایسے جملے، اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے کہ آپ کہیں بریلی سے آیا ہے، یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہی بات نقل کی ہے، سمجھ آئیے؟ اب غور کریں، عزت و وجاہت ہے تو یہ اتنا کچھ ہے نا کہ اللہ نے فرمانا اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا جب اللہ نے اتنا عزت و رتبہ عطا فرما دیا ہے تو لا ارضى واحدا من امتی فی النار، فرمایا میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو عزت و وجاہت اگر نہ ہوتی جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں تو سرکار یہ جملے بولتے۔ قرآن یوں کہتا ہے یجادلون فی قوم لوط، موسیٰ علیہ السلام اتنا بلند آواز سے اللہ کریم کی بارگاہ میں گفتگو کرتے، یہ عزت تھی، وجاہت تھی، رتبہ تھا، مقام تھا، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بہت کچھ دے رکھا تھا، تو تبھی یہ سارا کچھ ہے نا۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفت، عزت، وجاہت ختم، یعنی سرکار کو اتنی شان ہے کہ وہاں عزت، رفت، وجاہت خود ہی ختم ہو جاتی ہے، خود ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو انبیاء کی بات ہے نا، یہ کہتے ہیں جی انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں مجال نہیں کو بات کریں، استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ کی حدیث سنیں، ایک مسلمان کے اس خاتون کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں کہ جس کا حمل کچا گر گیا، جس کا حمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح میں حدیث موجود ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث، ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ بچہ، وہ جو کچا گرا ہے حمل سے، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم سے اپنی ماں اور باپ کی بخشش کے لیے اس طرح جھگڑ رہا ہوگا جس طرح کوئی قرض لینے والا جس سے لینا ہے اس سے جھگڑ پڑتا ہے۔ تم تو انبیاء کی بات کرتے ہو، یہاں تو ایک مسلمان کے اس بچے کی بات ہے جو ابھی تک پورا ہی نہیں پیدا ہوا، کچا گر گیا، جس کے عذاب ہی پورے نہیں بنے تھے، جس کے عذاب ہی پورے نہیں بنے تھے۔ اب سرکار نے مثال کیسی دی ہے؟ فرمایا اس طرح جھگڑے گا جس طرح دنیا میں کوئی قرض لینے والا جس سے کیا لینا ہوتا ہے اس سے جا کر کہتا ہو یار جلدی کر میرا قرض ہے، جلدی کر میرا قرض ہے، اس طرح کے جملے بولے جاتے کہ نہیں بولے جاتے؟ اگرچہ وہاں ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی جناب ہے، لیکن یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان کو مقام اور عزت دی جائے گی کہ بولو کھول کے، میری بارگاہ میں کھول کے۔ اور ایک حمل جو کچا گر جائے اس کو اتنی عزت ہے، ڈوب کے مر جاؤ نجدیو، ایک نبی کو اتنا مقام تم نے نہ دی جو سرکار علیہ السلام نے ایک گرے ہوئے حمل کو عطا فرما دیا۔ ان میں اور رسول اللہ میں کتنا فرق ہے، جو یہ توحید پھیلاتے ہیں اس میں اور جو رسول اللہ نے پھیلائی تھی اس توحید میں کتنا فرق ہے۔ ان کی توحید میں سارے نبیوں کے سردار اور امام کو معاذ اللہ اتنا مقام اور رتبہ نہیں، اور سرکار نے جو توحید عطا فرمائی ہے اللہ کی جناب میں اتنا رتبہ کسی عام مسلمان کے گرے ہوئے کچے حمل والے بچے کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ کتنا فرق ہے جو یہ توحید پھیلاتے ہیں باطل قسم کی اور جو سرکار نے اصل توحید عطا فرمائی تھی، ان دونوں میں کتنا فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بندہ غور تو کرے،
اور یہ حدیث مبارکہ یقین جانے سے ہمیں کئی مقامات پر اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں صبر کے خصوصاً ابواب چلتے ہیں وہاں ان حدیث کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو کوئی بد مذہب یہ نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ کہ حدیث اس معیار سے پوری نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے یہ حدیث مبارکہ ٹھیک، ہر لحاظ سے یہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے۔ پھر جواب پتہ کیا ملے گا؟ یہ تو سرکار کا اتنا فرمان ہے تو یوں جھگڑے گا۔ پھر سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کی جناب سے اس کو جواب کیا ملے گا؟ اس کو جواب ملے گا اے کچے بچے، اے جو پورا ہی پیدا نہیں ہوا تھا، کچا جو گر گیا تھا، جواب بولے گا اے کچے بچے۔ پھر جواب ہوگا المراغم ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے۔ یہ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، اے کچے بچے، اے اپنے رب کے ساتھ جھگڑا کرنے والے۔ جھگڑ کس بات میں رہا کہ میں کچا گر گیا تھا، والدین نے صبر کیا تھا، مالک آج ان کو جنت عطا فرما دے، آج والدین کو کیا عطا فرما دے؟ تو اللہ فرمائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، چل اپنی ماں کا بھی ہاتھ پکڑ، اپنے باپ کا بھی، خود بھی چلا جائے، ان دونوں کو بھی جنت میں لے جا۔ صبر کرنے کی فضیلت اتنی ہے، اگر بندہ خانہ بالغ ہو یا بالغ ہو یا کچا عمل گر جائے، صبر کرنے والے کے لیے اللہ کریم نے اتنا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ کیونکہ قوم لوط پہ جو عذاب آنا تھا وہ تقدیر کی پہلی قسم تھی، وہ تقدیر کی کون سی بلا؟ مبرم حقیقی، کون سی؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہ ٹال نہیں سکتی کسی بھی صورت۔ اللہ نے اپنے علم میں اس نظام کو رکھا ہی نہیں کہ یہ بھی ٹل جائے گی، بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اس کے بارے میں عرض کر رہے تھے تو اللہ کریم نے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم ان الفاظ کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں، آپ اسے نہ مانگو۔ بات وہی جو پیچھے علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ انبیاء کو ان کاموں سے اللہ کریم روک دیتا ہے، ان کاموں سے اللہ کریم کہ نہ مانگو، کیونکہ مانگو گے یہ ناممکن ہے کہ میں تمہیں نہ دوں، اور مانگنے سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ناممکن ہے کہ میں قضاء مبرم حقیقی میں تبدیلی کروں۔ جب دونوں باتیں ایسی ہیں تو اللہ کریم ان کو فرما دیتے اس کو چھوڑ دو، اس کو کبھی بولنے سے جملے صادر کرنے سے پہلے اور کبھی جملے صادر ہونے کے بعد فرما دیا، جس طرح یہاں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دے، اس معاملے کو، یہ دعا اپنا مانگیں انہم آتیہم عذاب غیر مردود، کیونکہ یہ عذاب ایسا ہے جو کسی صورت واپسی نہیں جا سکتا، یعنی قضاء مبرم میں حقیقی کی پہلی قسم۔ اور وہ جو قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، اکثر اولیاء کی کیا ہوتی ہے؟ اکثر اولیاء عظام کی اس تک کیا ہوتی ہے؟ ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے وہ ٹل جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اور وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خاص اکابرین کی، کن کی؟ خاص اکابرین کی رسائی ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں قضاء مبرم کو بھی رد کر دیتا ہوں، میں قضاء مبرم کو بھی، یہ وہ دوسری ہے، پہلی نہیں، یہ وہ دوسری ہے۔ یہ کون سی ہے؟ دوسری ہے۔ دوسری کو میں کیا کر دیتا ہوں؟ اب غور کریں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے ایک شیخ ہیں، ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ میں تجارت پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟
کیا خیال ہے چلا جاؤں؟ سفر کرنا ہوتا تھا، مشکل سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، تو ان کے شیخ نے کہا جی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ گئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو قتل۔ انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جا کے تو دیکھیں، ممکن ہے وہ اجازت عطا فرما دیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں یہ شخص پہنچا، اجازت طلب کی، حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، میرے شیخ نے کہا ہے، پیر صاحب نے، کہ سفر پہ گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ سفر پہ، اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ کریم۔ اب میں آپ کو پوری روایت تو سنا نہیں سکتا، ہمارا یہ جو مقصود ہے یہ رہ جائے گا۔ اب یہ بندہ سفر پہ گیا، اب یہ بندہ سفر پہ گیا، اور جس طرح ان کے پیر صاحب نے کہا تھا وہی ہوا، پہلے پیر صاحب نے جس طرح کہا تھا وہی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص زندہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ شخص زندہ ہے۔ ان کے قافلے پر ڈاکو ٹوٹے، انہوں نے مال لوٹا، قتل و غارت کی، لیکن یہ بندہ مال لوٹنے سے بھی محفوظ ہے، مال لوٹنے سے بھی، قتل ہونے سے بھی۔ کیسے محفوظ ہے؟ اس کے مال کو بچانے کے لیے اور اس کو مرنے سے، موت کے منہ سے نکالنے کے لیے غوث اعظم کی دعا کی برکت سے اس کا وہ سارا نظام خواب کی حالت میں ہوتا رہا۔ کس حالت میں ہوتا رہا؟ خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں۔ اس کو مارا بھی گیا، اس کا مال ایک جگہ رہ بھی گیا، لیکن جب یہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے قافلے والے لٹ